السلام علیکم. سلسلہ کلام ٹوٹ گیا تھا. میں نے کہا وہی صرف قرآن میں ہے. اس کے لیے میں 10 دلائل آپ کو دے سکتا ہوں. جس طرح پہلے کہا نا وہ ہے نا الہ کا حاضل قرآن اللہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے 12/3 یعنی یہ میں ہم نے تیری طرف حاضل قرآن وہی جو ہے الہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں وہ الیہ حاضل قرآن 6/19 حاضہ کا اس میں اشارہ قریب ساتھ لانے سے اسے حصر کر دیا گیا ہے. یہی قرآن ہم نے نازل کیا ہے. یہی قرآن مجید جو ہے یہی قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. قرآن میں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو وحی کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. دیکھیں اب 6/19 اوہیا الیہ حاضل قرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. ٹھیک ہے جی. قل انما انذرکم بالوحی 21/45 وحی اور قرآن کے الفاظ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں. اب اگلی آیت دیکھیں 4/105. ٹھیک ہے اس میں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ اس علم کے ذریعے جو قرآن کے ذریعے ملا. ٹھیک ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ 5/48. اب ان آیات میں کتب اور ما انزل اللہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. اب چوتھی جو ہے یہ 11/12 ما یوحا الیک قرآن اور ایک دوسرے کے یوحا اور قرآن ایک دوسرے کے متبادل استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے فَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَدَائِكُمْ بِهِ صَدْرَكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ وَجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. ٹھیک ہے جی. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہ 11 سورہ ہے اور 12 اور 13 آیات میں نے تلاوت کی ہیں. پہلی آیات میں ابتدا کا الزام ما یوحا کے لیے ہے. دوسری آیت میں ابتدا کا الزام قرآن پر ہے. دونوں آیات میں ظاہر ما یوحا صرف قرآن ہے. دونوں آیات کے الفاظ ایک جیسے ہیں. وہی ساری کی ساری مطلوب ہے. 5واں دلیل یہ ہے جو قرآن میں ہے یعنی مطلب وہ جو تلاوت کی جاتی ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن. یہ 13/30. یہ اب دیکھیں ما یوحا مطلوع ہے. ٹھیک ہے جی 10-15 یہ آیت میں نے کی ہے ما یوحا. ٹھیک ہے مطلوع ہے. سارا قرآن مطلوع ہے. امت صرف قرآن کی وارث ہے خارج اس قرآن کی وارث نہیں. والذی اوحینا الیک من الکتاب والحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یہ 35 سورہ ہے 31-32 آیات ہیں. اس میں بیانیہ ہے من جو ہے من تبیین کہتے ہیں اس کو گرامر میں اور کسی صورت تبیدیہ نہیں ہے کیونکہ تبیدیہ سے مراد ہوگا قرآن کا کچھ حصہ اور کچھ باطل. ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے من بیانیہ ہے اور مفہوم جو کچھ میں وہی کیا گیا اس کتاب میں آ گیا ہے. اور رسل الکتابہ 35/32 سے مزید وضاحت ہوگی کہ امت مسلمہ صرف کتاب کی وارث ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے اگر وہی قرآن کے علاوہ بھی ہوتی تو امت اس کی بھی وارث قرار پاتی. یہ آیت برہان قاطع ہے. اس دلیل قاطع کے بعد کسی اور دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی. امت مسلمہ صرف قرآن کی وارث اور اس کے اتباع کی مکلف ہے. اب 7ویں دلیل کیا ہے؟ ما اوحیا 18 سورہ اور 27ویں آیا ہے جی. ہاں دیکھیں ما اوحیا اور قرآن ایک چیز ہے. وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ 18/27. انما امرت ان اعبد رب هذا البلد الذی حرمها وله كل شیء وامرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن. دیکھ رہے ہیں 27 سورہ 91-92 آیت ہے. ما اوحیا کی تلاوت کا حکم ہے. دوسری آیت میں قرآن کی تلاوت کا. دونوں ایک دوسرے کے متبادل استعمال ہوئے ہیں. پہلی آیت میں من جو ہے نا وہ بیانیہ ہے تبیدیہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اب 8ویں دلیل کیا ہے؟ کتاب اور ما انزلہ ایک چیز ہے. 7/3 یہ سورہ میں پڑھوں گا جی. 7ویں سورہ ہے اور تیسری آیا ہے.
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ، ٹھیک ہے، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 6/155۔ دوسری جگہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ 7/3، ٹھیک ہے۔ اور کسی چیز کا قرآن کے پیرالل کرنا جو ہے تو وہ جو ہے وہ تو شرک قرآن کرا دیتا ہے۔ کتاب ہے یہ بما انزل اللہ، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کے اتباع کا حکم ہے۔ اور 9ویں دلیل نزل علی محمد، یہ 47/2، نزل علی محمد قرآن ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، یہ 47/2، ٹھیک ہے۔ اب 10ویں آیت مما نزلنا 2/23 کا کیا گیا ہے، صرف قرآن کا نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ 2/23۔ اس آیت میں مما نزلنا کا معاردہ کیا گیا ہے، صرف قرآن کا نہیں۔ بڑی یہ غور طلب چیز ہے، اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز بھی منزل من اللہ ہوتی تو اس کو مقابلے کی تعدی میں پیش کی جاتی۔ فاتو بصورتن، اور بے حدیث میں مثلہ کا ارشاد ہوتا، لیکن یہاں مما نزلنا کو صرف صورتوں پر مشتمل قرار دیا گیا۔ معاردہ ہے منزل من اللہ، جس کا مثل نہ بن سکے، اور اس میں آپ پر تو صرف قرآن ہی اتر سکتا ہے جس کا مثل آج تک نہیں بن سکا، ورنہ ان روایات کا مثل تو اس قدر کثیر تعداد میں ہے کہ ان کی صحت جانچنے کے لیے مستقل ایک علم کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود آج تک یہ تعین نہیں ہو سکا کہ ان میں صحیح حدیث کون سی ہے اور غلط کون سی۔ یہ 10 دلائل قاطع ہیں، ورنہ قرآن کے دیگر بیشتر مقامات سے اس موقف کی تائید ہوتی۔ وہی صرف قرآن ہونے کی عقلی دلیل کیا ہے، یہ اس پہ بھی ذرا غور کریں۔ عقلی طور پر یہ بات بعید عقل ہے کہ وہی قرآن سے باہر بھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ تھا کہ اس کی نشاندہی فرما جاتا ہے، اس کی حفاظت کی تلقین بھی، کیونکہ ان کا سب سے اہم فریضہ یہ وہی کی تبلیغ تھی۔ قرآن کو محفوظ کر کے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ اگر وہی قرآن سے باہر ہوتی تو اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ پر ہوتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 15/9، ٹھیک ہے۔ اس ذکر کے ساتھ اس کی حفاظت کا بھی ذکر فرما دیتے، مگر صورت یہ ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد بڑی کاوشوں سے حدیثوں کو متبادل کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اگر بقول ان کی حدیث وہی ہے تو نصف وہی تو اللہ نے محفوظ کر دیا، اور نہ صرف ان حضرات کی کوششوں سے محفوظ ہو گئی، اس طرح یہ حضرات شریک کار رسالت قرار پائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہی جیسی اہم چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی ثوابدید پر چھوڑ جاتے ہیں؟ اگر یہ ہوئی تو بخاری نے 7 لاکھ حدیث میں سے ریپیٹیشن نکال کر 3600 صحیح قرار دے کر درج کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہی کے جمع و استراد یعنی مسترد کرنا کا حق بخاری نے استعمال کیا، جو پیغمبر کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ کون سا ذریعہ یا سٹینڈرڈ تھا جس سے حدیث کی اتنی بڑی تعداد مسترد کر دی بخاری صاحب نے؟ آج کے مضموم منکر حدیث تو چند ہزار حدیث کے منکر ہیں، بخاری تو لاکھوں حدیثوں کو منکر ہے، اور اس الزام سے محفوظ رہا۔ یہ تو وہی کی توہین ہے کہ اس کے قبول و استراد کا حق کسی بھی انڈیویجول کو دے دیا جائے، خواہ وہ رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رسول کو بھی استحقاق نہیں دیتے کہ بھائی وہ وہی کو مسترد کر دیں۔ وہی خارج اس قرآن کا اقرار بھی اور انکار بھی۔ عجیب و غریب بات ہے کہ تمام فرقے ان حدیث کا اقرار بھی کرتے ہیں اور انکار بھی۔ اہل تشیع اور اہل سنت کی تو کتابیں مختلف ہیں، شیعہ کی 4 اور اہل سنت کی یہ سیاہ 6 جو ہے، اس طرح ایک طرف 6 صحیح اور 4 غلط، دوسری طرف 4 صحیح اور 6 غلط۔ عملاً سنی شیعوں کی کتب کا انکار کرتے ہیں اور شیعہ جو ہے سنیوں کی کتب کی تقلید کرتے ہیں۔ دونوں طرف اقرار بھی ہے انکار بھی، جبکہ وحی الہی اس سطح سے بلند ہے، اس پر ایمان لازمی وحی ان اعتراضات سے بلند ہوتی، اس میں شک و ظن کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ ذرا سا شک و ظن ایمان کو کھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دراصل ہر قول وحی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ علماء کی طرف سے جو دلائل خارج از قرآن وحی کی بابت دیے جاتے ہیں، ان میں سر فہرست یہ دلیل ہے، چونکہ نطق کے رسول وحی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول وحی ہے، لہٰذا یہ حدیث وحی ہے۔ اور تائید میں سورہ نجم کی آیات وما ینطق عن الہوا، یہ 53/3 جو ہے اس موقع پر ہر موقع پر یہ پیش کر دیتے ہیں۔ علامہ ایوب ہے نا، اپنی کتاب فتنہ انکار حدیث میں لکھتے ہیں کہ بے شمار دلائل موجود ہیں قرآن کے علاوہ دوسری وحی پر، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، یہ ٹھیک ہے کہ اس کا قول وحی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ صرف قرآن اپنی خواہش سے نہیں بولتا تو کیا یہ غلط ہے؟ اس لیے قرآن کو آیت پہ معذوف ماننا پڑے گا، اور حذف جو ہے خلاف اصل ہے۔
اسے ہوا کا مرج مذکور نہیں ہے، یعنی وہ نہ بھٹکا نہ ٹیڑھا چلا. عمل کی صفائی، ما دلہ ما دلہ صاحبکم وما غوا 53/2 سے کر دی. اور قول کی صفائی ما ینطق عن الہوا سے کر دی، یعنی اس کا قول وہ فعل میں جانب اللہ ہے. اس کے علاوہ آیت کے معنی یہ ہے کہ اس کا یہ قول وہی ہے. عام طور پر یہ دلیل سر فہرست ہوتی ہے، لیکن یہ اعتراض جو ہے اس آیت کا صحیح مفہوم سامنے نہ ہونے کی وجہ سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نطق کے وحی ہونے کے خلاف خود قرآن اور روایات میں بے شمار دلائل ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ثابت کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول وحی نہیں ہوتا تھا. آپ بشر صاحب وحی تھے، بشر بھی اور رسول بھی. 17/93. اس لیے بشری اقوال تو وہی نہیں تھے. مثلا آپ فرماتے ہیں کہ میں بازار نہیں جاؤں گا، آج موسم گرم ہے، میں نے آ رہا ہوں، تو کیا یہ اقوال وہی ہیں؟ اصل میں سورہ نجم کی آیات میں وا ضمیر کا مرجع نجم ہے، یعنی قرآن کریم. وہی صرف قرآن ہونے میں دوسرا اعتراض ہی کیا کہتے ہیں؟ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے ان کی طرف سے، اگر وہی خارج از قرآن تسلیم نہ کی جائے تو اطاعت رسول کیسے کی جائے گی؟ بات ٹھیک ہے. خلاف پیمبر کسے راگ و زید کے ہرگز بمنزل نخاد رسید، ان کے مطابق اللہ کی اطاعت قرآن سے ہو گئی اور رسول کی اطاعت حدیث سے. پیرالل چلا رہے ہیں، اللہ کا الگ حکم ہے اور حدیث کا الگ ہے. مگر بقول ان کے اگر قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے تو ایک وہی کی اطاعت تو اللہ کی ہوگی، دوسری اطاعت رسول کی. کیسے؟ وہی تو نبی کو خارج سے ہوا طور پر ملتی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خیالات و جذبات کا شائبہ تک نہیں ہوتا. اگر حدیث وہی ہے تو اس کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہو جائے گی؟ عقلاً یہ تسلیم کرنا پڑے گا. اگر وہی کی تقسیم جلی اور خفی میں بھی کی جائے جو غیر قرآنی ہے، تب بھی وہی خفی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، یعنی غیر مطلوب. وہی خفی سے مراد وہ جو حدیث ہیں ان کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت رہتی ہے. اس لیے یہ نظریہ کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حدیث کے ذریعے ہوتی ہے، اس کا ماننا یہ بدعتاً غلط ہے. یہ بات اطاعت رسول کا صحیح طریقہ یہ ہے جو قرآن نے. اصل یہ ہے کہ اتباع وحی جو ہے اطاعت رسول ہے. اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. یہ 3/68. رسول اکرم اور صحابہ کرام کو ابراہیم کے قریب اس لیے بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے اور صحابہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار. اس طرح صحابہ ابراہیم کے پیروکار، لیکن چونکہ رسول کے پاس ابراہیم کی روایت اور حدیث کا ذخیرہ تو نہیں تھا، آپ ان کا اتباع کر کے اقرب ابراہیم کیسے بنے؟ اس صورت حال یہ 6/106 اور 10/109 سے واضح ہوتی ہے. چونکہ ابراہیم بھی وہی کے متی تھے اور حضور بھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بیان ہی ابراہیم علیہ السلام کا اتباع تھا. اس طرح صحابہ کرام کا اتباع گویا ابراہیم کا اتباع تھا. تو اس توجیہ سے یہ بات قابل تسلیم ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے مطابق تھے، اس لیے قرآن کا اتباع کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہوتا ہے. یاد رہے کہ ما یوحا جو ہے 7/203 و ما انزلہ 5/67 کا اتباع ہی انبیاء کا اتباع ہے. ایک نبی کو جو ہے ہر نبی کو جو ہے کتاب بھی دی گئی تھی کیونکہ ان کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے جملہ انبیاء ایک ہی تعلیم کے مطابق تھے. ٹھیک ہے، یہی ثابت ہوا کہ قرآن کا اتباع جو ہے ابراہیم سمیت جملہ انبیاء کا اتباع ہے. اس کی اتباعی ملت ابراہیمی یعنی ذات ابراہیمی کا اتباع ہے. قرآن کا اتباع اسوہ ابراہیمی کا اتباع ہے 60/4. یہی اسوہ محمد کا اتباع ہے 33/1 جس کے لیے ان حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت سے دو الگ الگ متاؤں کی اطاعت کا نظریہ شرک ہے. یار متاؤں یعنی جن کی اطاعت کی جائے، وہ دو حق کے من سرکشی اور بغاوت ہے. ان الحکم للہ 12/40 ولا شکر ولا یشرک فی حکم یاد. دیکھ رہے ہیں 18/26. ٹھیک ہے، ان آیات کے تحت اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ہے 4/59 سے مراد الگ الگ اطاعت تو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس میں باب سے مراد بذریعہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول یعنی رسول کے ذریعے اللہ کی اطاعت. ٹھیک ہے جی. دیکھیے اگلی ایک آیت ہے 9 سورہ ہے اور 1-2 جو ہے تو اس کی آیا ہے برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ معجز الکافرین. یہ معاہدہ دیکھ رہے ہیں اللہ کا بذریعہ رسول جو ہے، یہ معاہدہ ہے
4 ماہ کی مہلت بذریعہ رسول دی گئی، اس کو وہ آزان من اللہ و رسول ہی کہا گیا ہے۔ 9/3 اس واو بذریعہ رسول کیا، یہ اعلان حج اکبر کے دن ہوا جس میں مرکزی اتھارٹی کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے۔ نیز ما وعدہ اللہ و رسولہ الا غرورا 33/12 جو وعدہ اللہ نے ہم سے بذریعہ رسول کیا تھا، اللہ خدا کا تو وعدہ نہیں کرتا، یہ سارا کچھ رسول و معاو کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ بات ہے، اللہ اور رسول سے مراد سینٹرل اتھارٹی ہے، مرکزی ملت ہے۔ یہ دو الگ الگ متاؤں کی اطاعت نہیں ہے یار، یہ تصور تو شدید قسم کا شرک ہے۔ اطاعت لوگوں سے کروانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اطاعت لوگوں سے نہیں کرا سکتی، لہٰذا اللہ اور رسول کی اطاعت وہ مرکزی اطاعت قرآنی قوانین کی اطاعت ہے، اس قدر واضح ہے کہ اسے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون 8/20 یا اللہ اور رسول جی الذین کا ذکر ہے، مگر عنہ کی ضمیر واحد ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، اطیعوا اللہ ورسولہ تولوا عنہ، عنہما کی بجائے، عنہما ہوتا تو دونوں کی ہوتی ہے، یہاں سے یہ آپ کلیئر کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول رسولی اذ دعاکم لما یحییکم 8/24 صیغہ دیکھیں، یہ کیا ہے صیغہ، ادھر دیکھیں، دعاکم واحد ہے۔ اس طرح سورہ نور میں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ یہ 24، 48، 49 دو آیتیں ہیں 24 سورہ کی۔ یہاں بھی اللہ رسول کے ساتھ لے یاکوما کا واحد صیغہ، اور الہ بھی ضمیر واحد ہے۔ دیکھ رہے ہیں اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، دیکھیں قرآن میں تمام مقامات پر اللہ اور رسول سے مراد مرکزی اتھارٹی ہے، مرکزی ملت، یہ کوئی نیا مفہوم نہیں ہے، یہ